الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تمام احباب مل کے صلاۃ والسلام پیش کریں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور ختم مرتبت شہ حد و ثنا احمد مصطفیٰ یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ تمام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، خدا بند عالم ہمارا آنا اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل شانہ نے ہم پر بڑا فضل اور کرم فرمایا ہے، جو ہمیں تخلیق فرما کے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، اور اس میں ہمیں یوں ہی شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو ترتیب دیا جو ہے، ایک بڑی حسین اور جمیل زندگی عطا کی ہے، جو اس میں ہمیں ایک کامل اور اکمل ایک نمونہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہر حوالے سے ایک بہترین نمونہ ہے. آج میں آپ سارے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی تکلیفوں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا اور معاشرے کی نچاکیوں کا ایک دوسرے کو حال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رشتہ بگڑ گیا ہے، فلاں رشتہ بگڑ گیا ہے. ایسے اکثر ایک دوسرے سے ہم شکوے کرتے ہیں، اور واقعہ بات بھی ایسی ہے. معاشرے میں یقیناً بڑی ساری یہ فنی خرابیاں آئی ہوئی ہیں، بڑا سارا بگاڑ معاشرتی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس کا اظہار، اس کا شکوہ ہم سارے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور عوام الناس میں بھی بیٹھے ہوئے ہم یہ سنتے سناتے ہیں. ان رشتوں کے اندر یہ اتنی خامیاں، خرابیاں، نچاکیاں، رشتوں کا ٹوٹنا، رشتوں کا مجروح ہونا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں.
لیکن یہ ہمارے شکوے اس وقت بجا ہوتے جب کوئی ہمارا ہادی رہبر، کوئی قائد، ہمارا مرشد نہ ہوتا۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان و اسلام جیسی ایک بہترین قوت دینی اور ملی عطا کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور پھر اس کو لانے والے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کریم نبی ہمیں عطا کیا ہے، تو حضور کے ہوتے ہوئے ہم یہ شکوے کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں یہ سارے رشتے، یہ ناطے، یہ قدریں، یہ معاشرتی جو سلسلوں میں خرابیاں ہیں، یہ اس وقت نقصان دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں حضور کے متبع اور مطیع بنے، بحمد اللہ یہ بگاڑ، یہ خامیاں، خرابیاں کبھی نہ آئیں۔ آپ کی مبارک زندگی اس نے ہر منصب کو، ہر مسند کو سنوارا اور سجایا ہے۔ سرکار نے کوئی ایسا گوشہ خالی رکھا ہی نہیں ہے، ہر حیثیت سے حضور ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ ہم اپنائیں، اور جب حضور کی مبارک زندگی کے ساتھ آپ کے دامن رحمت سے جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ رشتوں کے گلے اور شکوے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے شکوے گلے اس وقت تک ہیں جو آج اس اتنی بڑی عوام کے اندر جو ہم یہ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک ہیں جب تک ہم حضور کی مبارک زندگی سے دور ہیں۔ اور جب حضور کی زندگی کے قریب آئیں گے، اس اسوہ کاملہ کے پاس آئیں گے، اس اسوہ حسنہ کے قریب آئیں گے، تو بحمدللہ یہ ساری تکلیفیں دور ہٹ جائیں گی۔ آج ہمارا ماحول، یہ معاشرہ اس وجہ سے سزائیں کھا رہا ہے کہ ہم حضور کی مبارک زندگی سے دور ہیں۔ وہ دین کی صورت میں جو ہمارے سامنے ایک ضابطہ حیات پڑا ہے، ہم اس ضابطے سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے یہ سزائیں کھا رہے ہیں۔ سرکار نے تو ہر گوشے کو سرفراز فرمایا۔ آپ دیکھ لیں نا، بحیثیت والد حضور ہمارے سامنے، بحیثیت والد سرکار ہمارے سامنے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ آپ نے اس منصب کو، اس عہدے کا پاس کیسے کیا ہے۔ آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں، صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی وہ محبت اور شفقت، وہ انس، وہ پیار، بچوں کو اٹھاتے ہیں، پیار فرماتے ہیں۔ جب صاحبزادے آپ کے، ایک صاحبزادہ فوت ہوا نا، آپ کا وصال ہوا، تو حضور گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور اٹھا کے حضور اپنے صاحبزادے سے مخاطب ہو کے حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹا دل غمگین ہے اور آنکھیں نم ہیں، اور ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ یعنی امت کے سامنے ایک صبر بھی ہے، شکر کی کیفیت بھی ہے، اور اولاد کے ساتھ پیار بھی ہے۔ صاحبزادیوں کی کیسی تربیت کی ہے، صاحبزادیوں کی کس قدر تربیت کی ہے، کیسی وہ صابرہ ہے، وہ شاکرہ ہے، وہ طیبہ ہے، وہ طاہرہ ہے، کس قدر
صاحبزادیوں کی تربیت فرمائی ہے حضور نے بحیثیت والد. نواسوں سے پیار کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ذرا کیسے پیار کیا نواسوں سے. اپنے دوتوں کو حضور اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں, گود میں بٹھاتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. ایک مرتبہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں صدقے کی کچھ کھجوریں آئیں بیت المال کے لیے, تو ایک کھجور انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی. تو سرکار فرماتے ہیں ہمارے لیے تو یہ صدقہ نہیں ہے, یہ تو بیت المال کا مال ہے. تو حضور نے انگلی ڈال کے نواسے کے منہ سے وہ کھجور کھینچ لی. فرمایا یہ بیت المال کا مال ہے اور یہ صدقہ آپ کے لیے نہیں ہے. حضور نے انگلی ڈال کے کھجور نکالی. تو تربیت ہو رہی ہے, تربیت ہے بحیثیت والد. تو آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم کتنا دور ہٹ گئے ہیں. ذرا نواسوں کو اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں. ایک وفد اعرابیوں کا, دیہاتیوں کا ایک آیا ذرا, ایک بدو, جب اس نے دیکھا نا حضور اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں, تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں. اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم تو کبھی اپنے بچوں کو ہم نے تو کبھی نہیں چوما. تو سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کو تو یوں رحمت بخشی ہے, یوں نرم کیا ہوا ہے, اگر تیرے دل میں سختی آ گئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو بچوں سے پیار کرتے ہیں. تو بچوں کی فطری ایک طبی محبت کے ساتھ ساتھ ایک ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے جو ماں باپ کو کرنی چاہیے. صرف زبان کی حد تک نہیں, بس زبان سے کہہ دیا او دے بھگ جامی, او دے آ جامی, او کر لمی, او کر لمی, صرف یہاں تک نہیں, ان کے سامنے ایک ماڈل, ایک نمونہ. تو بحمدللہ جیسے اللہ کے محبوب اپنی اولاد کے سامنے, آپ جیسے نمازی ہیں, جیسے پرہیزگار ہیں, جیسے روزہ دار ہیں, جیسے آپ سخاوت کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اہل بیت و اطہار کے کنبے کو آپ دیکھ لیں کہ بے عینی حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل ہے. تو بحیثیت والد حضور نے تربیت فرمائی ہے, اس تربیت کا اثر ہوا ہے. تو اہل بیت کا آپ احوال آپ دیکھ لیں, وہ نتیجہ ہے کہ حضور نے جو تربیت فرمائی ہے وہ اہل بیت کا ایک ایک جو چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی ہے, یہ ان کی تربیت کا اثر ہے. یہ تربیت ہے سرکار کی. دونوں صاحبزادے آپس میں کھیل رہے ہیں, کھیلتے ہوئے مسجد میں آئے نا, تو دیکھا ذرا ایک بوڑھا بندہ نماز پڑھنے لگا ذرا, تو اس نے نماز سے پہلے وضو کرنا شروع کر دیا. تو بابے کا وضو صحیح نہیں تھا, کتابوں میں آیا بابے نے وضو ٹھیک نہ کیا. اب یہ تربیت کا اثر ہے کہ ابھی بچپن ہے جناب حسنین کریمین کا. ایک بھائی دوسرے سے کہنے لگا کہ بھائی میں وضو کرتا ہوں, بھلا میرا وضو دیکھو, بھلا کیا میرا وضو ٹھیک ہے. یہ اس بابے سے کہنے لگے کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں, ہمارا وضو دیکھو. تو جب وضو کیا نا صاحبزادے نے, تو بابے نے دیکھا تو وہ جان گیا کہ ان کا وضو تو ٹھیک ہے, میں صحیح نہیں کر رہا تھا. تو یہ تربیت کا اثر ہے جو سرکار نے فرمائی ہے. تو بحیثیت والد حضور اس امت میں ایک والد کی حیثیت سے بھی پیش ہوئے ہیں. تو آپ نے ساری کائنات کے باپوں کو یہ ول سکھایا ہے, یہ درس اور سبق دیا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. پھر حضور بحیثیت والدہ, چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ تھوڑی کم سنی عمر میں وہ تشریف لے گئی, وصال ہوا ان کا, تو آپ چھوٹے ہیں, لیکن ماں کا وہ پیار تو آپ کو اتنا نہ مل سکا. لیکن حضور یہ درس اور سبق دے رہے ہیں کہ ماں کا حق کتنا ہے اولاد پہ, ماں کا حق کتنا ہے اولاد پہ, والدین کا کتنا حق ہوتا ہے. یہ تربیت دے رہے ہیں امت کو بحیثیت والدہ. ایک صحابی اٹھتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پیار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار فرماتے تیری ماں. پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر کون؟
سرکار فرماتے تیری ماں. پھر عرض کیا تیسری مرتبہ یا رسول اللہ میرے پیار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار فرماتے تیری ماں. چوتھی مرتبہ پھر دوہرایا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا باپ. تو یہ والدین کی، ماں کی، باپ کی عظمت دلوں میں بٹھائی ہے، عظمت دلوں میں بٹھائی ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والدین کا حق اولاد پر کتنا ہے، کیا ہے؟ والدین کا حق کتنا ہے اولاد پہ؟ تو سرکار فرماتے ہیں مختصر کلمہ ہے، مختصر. اور یہی خوبی ہے، یہی خاصہ ہے سرکار کا. سرکار ایک مقام پہ فرماتے ہیں اوتیت بجوامع القلم، مجھے جامع کلمے دے کے بھیجا گیا ہے. جو بظاہر وہ عبارت، وہ کلمات تو مختصر اور چھوٹے ہیں، لیکن مفاہیم اور مطالب کے اعتبار سے بڑے وسیع و عریض ہیں، سمندر بھرے پڑے ہیں. سرکار کی ان مبارک کلمات کی اگر تشریح کی جائے تو وہ کتابیں بھر جائیں، لیکن مختصر لفظ ذرا. صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ والدین کا حق اولاد پر کتنا ہے، کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ تیرا دوزخ بھی ہے، تیری جنت بھی ہے. وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے. مختصر کلمہ بس. اب اسی میں ہی اتنی سمندر بھرے پڑے گا. آج امت ذرا آئے اور حضور کے سنہری لفظوں پہ غور کریں ذرا. بحیثیت اولادیں ہم سارے اس درس اور سبق کو پڑھیں حضور کے کہ سرکار نے کیا مقام، کیا رتبہ، کیا شان والدین کو دی ہے. ذرا صحابی کے پوچھنے پہ سرکار صرف اتنا فرماتے ہیں وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے. مطلب کیا کہ اگر ان کی فرما برداری کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ پیار کرے گا تو وہی تیری جنت ہے. اور اگر تو نافرمانیاں کرے گا، انہیں مارے گا، پیٹے گا، جیسے آج ہمارے ماحول معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ذرا ویسا کرے گا تو فرمایا وہی تیری دوزخ ہے. آج سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، آج یہ دیکھنا چاہیے اپنے گربانوں میں بھی جان کے، اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے، اپنے گلی محلے، پنڈ میں، شہر میں آپ دیکھیں ذرا آج کیا حال ہے. آج والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اکثر و بیشتر ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو رسوا کیا جا رہا ہے. آپ بڑے واقف ہیں ان باتوں سے. ذرا یہ مناظر آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں، کئی بات سن چکے ہیں، کئی بار آپ کئی مرتبہ آپ کے تجربات ہیں. ذرا باپوں کا نام، باپوں کا تعارف اولاد نہیں کرواتی، کہتی ہمیں شرم آتی. ذرا اپنے نئی نسل میں اپنے دوستوں کو، پینٹ شرٹ والے دوستوں کو، ٹائی والے دوستوں کو اگر اپنا باپ ماں دکھا دینا تو وہ ہمیں شرمندہ کریں گے. سانو جی 25 ہونا ہوں میں آپ دا پیو تے ماں دسوں. ذرا کتنی بڑی خواصت ہے. ذرا ماں تے پیو دا دسن لگے 25 ہونا ہوں جی. ذرا تیرا پیو چادر بندہ ہے، ذرا جی میرا باپ جی چادر بندہ، دھوتی بندہ ہے، اس واسطے میری شرم ہوندی. ذرا کتنی باری ایسے منظر بھی سامنے آئے نے کہ شہروں دے وچ اولاد نوں ملن واسطے باپ یا ماں گئے نا تو ماں باپ دی دھوتی یا انہوں دے میلے کپڑے یا سادے کپڑے ویکھ کے تے اولاد نے اپنے دوستوں کو تعارف نہیں کروایا کہ میرا پیو ہے. ذرا اور جنہ بچیاں نے جڑی اولاداں اپنے والدین نال یہ سلوک انج کر دیا نے، یقیناً چند عرصے بعد ماشاءاللہ انہوں نال یہی سلوک ہوتا ہے. یہی سلوک ہمارے صاحب بصیرت لوگوں کا ایک واقعہ ذرا کہ کسی بندے نے اپنے باپ کو اٹھا کے لے گیا، جا کے دریا میں پھینکنے لگا. ذرا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ذرا آگے پھینک. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، مجھے آگے جا کے پھینک. ذرا یہ عقل والوں کے لیے یہ باتیں. ذرا تو اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اور اگر آج ہم نے مارا پیٹا، ذلیل کیا، رسوا کیا، یقیناً آپ دیکھ لیں تو والدین تو اولاد کے لیے محب بھی ہیں نا. ماں باپ تو پیار ہی کرتے ہیں نا. ذرا ماں باپ تو پیار ہی کرتے ہیں نا. ذرا ماں باپ جیسے بھی ہوں اولاد کے لیے تو وہ خیر خواہ ہی ہیں نا. ذرا ماں باپ جیسے بھی ہوں. اور ماں باپ کی یہ جھلکیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو بیان فرمائی ہیں
فقط ان مختصر قرآن مجید کے ان مقامات کو ایک ایک دو لفظوں کے اوپر ذرا غور کر لینا ذرا تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا شان ہے ماں باپ کی، کہ اتنا فرمایا کہ بس تم میں سے جو بندہ اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے، ماں ہو یا باپ ہو، لا افن، انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، انہیں اف تک بھی نہیں کہنا۔ اب لاؤ ذرا اپنے سارے فلسفے لے آؤ، اپنے ساری دلیلیں لے آئیں ذرا۔ میرے اور آپ کے رب کریم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ باپ کو اف، اوے پیو ہے بابا تو یہ کی کر چھڑیا ذرا، اما تو کی کر چھڑیا، اما تین تو سوری کوئی نہیں ذرا، اتنی بات سے بھی منع فرمایا، لا افن، اف بھی نہیں کہنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ باقی ہماری تو آج جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا کچھ پیچھے پڑا ہے، ہمیں تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے، اتنی بھی جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم اف بھی کریں۔ باقی سارا جتنا ڈھیر پہ ہے وہ تو بڑا پیچھے ہے۔ چپ کر پیو بابا، بندے نو گل کرن دے ذرا، پیو تو چپ کر ذرا، بندے بیٹھے ہوں نے آ ذرا پیو نے کوئی اندر رکھا ہے باہر نہ آن دیا ذرا، بندے بیٹھے ذرا، پرانے بیٹھے ذرا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے ایک روایت میں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے۔ حدیث پاک میں ذرا دیکھیں، ذرا جنت کی عظمت دیکھیں، شان دیکھیں، اور سرکار نے ان لفظوں سے سرفراز کیا ہے، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، یعنی اگر تو ماں کے قدموں تک پہنچے گا نا پھر جنت میں جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کی بڑی شان ہے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ ان رشتوں کا پاس سرکار نے فرمایا ہے، اور سرکار درد کے ساتھ ماں کی عظمت سمجھاتے سکھاتے ہوئے وہ درد کے ساتھ صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ، کاش آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، اور آج میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا، اور میری نماز میں وہ مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ دیتا اور میں دوڑ کے ماں کے قدموں میں آ جاتا۔ یہ ماں کی عظمت سکھا رہے ہیں، اور یہ عظمت ہمیں سکھا رہے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس مغفرت بخشش کی، اس جنت کی ہمیں لوڑ ہے، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو یہ حضور نے یہ سبق دیے بحیثیت والدہ، بحیثیت والد، اور بحیثیت شوہر۔ آپ امت کے سامنے بحیثیت شوہر بھی سامنے آئے ہیں، ذرا اپنی بیویوں سے کیسا پیار ہے، ذرا ازواج مطہرات، الگ الگ ان کے حجرات ہیں، ان کے کمرے ہیں ذرا، اور ہر ایک کو ان کا پورا پورا وقت دیتے، ان کا حق دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے آج کل ہم کنک یہ رکھتے ہیں نا اپنے گھر میں، ایسے حضور اس وقت کھجوریں جو ہے نا یہ منوں کے حساب سے تقسیم کر کے ازواج مطہرات کے حجروں میں رکھواتے، اور پھر ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی تلقین کرتے کہ یوں خیرات کرنی، یوں صدقہ کرنی، یوں دینی ہے، کوئی غریب آ جائے، مسکین آ جائے، کوئی سائل آ جائے تو یوں دینی ہے۔ تو الگ الگ ان کو کھجوریں بانٹ کے حضور دیتے اور منوں کے حساب سے، اور حضور پیار کرتے ہیں، پیار سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کا پیار سے ان کا نام رکھتے، ان کو لقب عطا کرتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار حضور تشریف لاتے تو حضور پیار سے، لاڈ سے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ ہیں تو کبھی پیار سے انہیں آش میری آش ادھر آ، آشو ادھر آؤ، تو یعنی یوں پیار سے حضور سرفراز کرتے تھے۔ آج ذرا ہمارے اس ماحول میں ذرا ویسے تو پیار سے اپنے خانہ داری ماحول میں، چار دیواری میں تو جو خاوند پیار کرتے ہیں بحمدللہ وہ اجر و ثواب کے حامل ہیں ذرا، لیکن اگر یوں ہماری اجتماعی صورت میں اگر کسی بندے کی یوں بات آ جائے تو ایک دوسرے کو مزاح کرتے ہیں جی وہ فلانا رن مرید ہے، ذرا فلانا یوں ہے جی بیوی نال پیار کرتا ذرا، لیکن ہائے افسوس
کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک کہا ہے کہ جس گوشت کی بوٹی کو جناب سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کھا رہی ہوتی تو جب رکھتی اسی گوشت کی بوٹی کو حضور کھا کے باقی کھاتے آپ، اس ہڈی کو چوستے آپ۔ جس پانی والے پیالے کو اماں جی پیتی، جہاں سے پانی آپ پیتی، حضور وہاں اس کو اٹھا کے پھیر کے جہاں سے آپ کے لب لگے ہوتے، ہونٹ لگے ہوتے، اسی جگہ کو حضور نشانہ بنا کے آپ پانی پیتے۔ یہ امت کو درس دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ یوں حسن سلوک کرنا ہے۔ عرب کی وہ سختیاں، وہ قدورتیں، وہ نفرتیں اور وہ وڈیائیاں، وہ کبریائیاں، وہ جراثیم، ان کا خاتمہ کیا حضور نے۔ پاؤں کے نیچے مسل ہے اور مسل کے امت کو نکال کے یوں بہار بخشی ہے کہ اس وقت جب ایام مخصوص آ جاتے نا تو جا کے بیویوں کو یوں چھوڑ آتے جیسے کوئی اچھوت ہے، اچھوت ہے، یہ میرے برتن کو ہاتھ نہ لگائے، یہ میرے کپڑے کو ہاتھ نہ لگائے، یہ گھر میں نہ رہے۔ بیویوں کو وہ یوں دفع کر کے آ جاتے عرب میں، لیکن حضور یوں نوازتے ہیں کہ حضور نفرت نہیں کرتے، بیویوں سے یوں محبت کرتے ہیں۔ تو آج یہ جو میں باتیں گنوا رہا ہوں بحیثیت والد اگر یوں تربیت ہو جائے تو ماحول کتنا سازگار ہو جائے۔ بحیثیت والدہ اولاد اگر ماں کی یوں قدر کرے، باپ کی یوں قدر کرے، خاوند بیوی کے ساتھ یوں سلوک کرے تو ماحول کتنا سازگار بن جائے۔ بحیثیت بھائی حضور، بحیثیت بھائی حضور صحابہ کو جب ماشاءاللہ تعداد بڑھ گئی اور اسلام کو ایک خوبصورت سا ماحول ملا اور سکون کی زندگی مسلمانوں کو جینے کی ملی تو پیار سے حضور ایک دن فرماتے ہیں اب صحابہ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور کے در دولت پہ ہیں اور کوسوں میلوں کا سفر ہے، سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے سرکار کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی قوم کا ہے، قبیلے کا ہے، رنگ کا ہے، نسل کا ہے، تو دور دراز سے آئے ہوئے حضور کے پاس رہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے۔ تو حضور پیار سے ایک دن فرماتے فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ سرکار فرماتے میں جوڑ رہا ہوں آپ کو، فلاں فلاں کا بھائی میں نے بنا دیا، فلاں فلاں کا بھائی بنا دیا۔ مواخات کے موقع پہ حضور نے یہ کرم بخشی فرمائی کہ جوڑا جوڑا کرتے گئے، جوڑا جوڑا کرتے گئے ذرا، اور ماشاءاللہ وہ پیار اور وہ بھائی چارہ حقیقت میں وہ بھائی تھے اور وہ ایک دوسرے کا بھائی ہونے کا حق ادا کرتے تھے۔ وہ لجپالیاں تھی ان کی، جب وہ بھائی بنے تو انہوں نے بھائی بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا انہوں نے۔ تو حضور تشریف فرمائے درد کے ساتھ، درد کی کیفیت کے ساتھ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، رو پڑے حضور، حدیث پاک کا مفہوم ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ساروں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے تو میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں تنہا ہوں، اور قربان جائیں کہ یہ سرکار کا وہ ماحول اور وہ درس، اس درسگاہ میں صحابہ کو ہر بات حرف آخر نظر آتی تھی، حرف آخر جو حضور نے فرما دیا ہے، جو دے دیا ہے، بس وہ حرف آخر ہے۔ اور اتنا یقین ہے صحابہ کا کہ جو حضور فرما دیں گے وہ ویسا وہ ہو جائے گا، جو جیسا فرما دیں گے ویسا ہو جائے گا، یہ صحابہ کا یقین ہے اس قدر۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی حضور دن پوچھتے نا، وار پوچھتے کہ کل کیا وار ہے یا آج کیا وار ہے، تو حقیقت میں وہ وار ہونے کے باوجود صحابہ کو پتہ بھی ہوتا لیکن سوء ادب صحابہ خاموش ہو جاتے، صحابہ خاموش ہو جاتے کہ کل کیا وار ہے ذرا، یعنی اتنی بھی جسارت نہ کرتے پہلے آگے بڑھ کے کہ ہم وار بتائیں کل یہ وار ہے ذرا، یہ کل یہ دن ہے۔ تو ایک ایک بات پہ صحابہ یوں سمجھتے کہ یہ تقدیر ہے، ایک یہ سمجھتے کہ یہ بات جو حقیقت ہے کہ حضور نے جو دیا، جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا، اس کو من و ان اور جلدی جلدی اس کو جذب کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے سینوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے۔
تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ درد کے ساتھ کہ یا رسول اللہ تو ساروں کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، میں اکیلا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں علی تو تو میرا بھائی ہے، علی تو تو میرا بھائی ہے، تجھے تو میں نے اپنا بھائی بنایا نا، تجھے تو میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تو میرا بھائی ہے. اور صرف یہاں نہیں، سرکار فرماتے ہیں تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. تو یہ ہے کہ شعبہ کا یوں اس قدر محبت ہے، وارفتگی ہے، اور حضور بحیثیت بھائی آپ معاشرے کے سامنے آئے اور آپ نے اس مسند کو بھی، اس منصب کو بھی آپ نے سرفراز فرمایا ہے کہ بھائی بھائی ہوتے ہیں ذرا، اور لوگوں کے بھائی بھائی بنو. اور فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور اسی بات کی تائید قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ انما المسلمون اخوہ. انما یہ کلمہ حصر ہے، اور ہمارے عربی زبان میں یہ لفظ وہاں آتا ہے کہ جہاں باقی ہر چیز سے سیف اینڈ ساؤنڈ کر کے رکھنا ہو اور باقی جو خاص بات بتانی ہو، اس بات کے حق میں یہ کلمہ آتا ہے. یعنی انما المؤمنون، انما سوا اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں. یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں. شاید آپ آج پہلی مرتبہ مجھ فقیر سے سن رہے ہو کہ یعنی انما لفظ فرمایا انما المسلمون اخوہ. انما یعنی سوا اس کے کچھ اور ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا صرف بھائی ہے، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے بحیثیت ایمان، بحیثیت اسلام. پاکستان ہو، امریکہ ہو، ناروے ہو، برطانیہ ہو، برمنگھم ہو، کوئی ملک، کوئی سلطنت، کوئی ریاست، کوئی خطہ، دنیا کا کوئی چپا بھی ہو، جہاں جہاں بھی بنی آدم ہے اور جو صاحب ایمان اور صاحب اسلام ہے، سارے کے سارے دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اسی ایمان کے رشتے نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسی لڑینے میں سب کو، تمام موتیوں کو جو ہے وہ پرو کے رکھا ہوا ہے. اور حضور نے اس مسند کو، اس منصب کو بھی حضور نے سرفراز کیا کہ بھائی بھائی ہوتے ہیں اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ بھائی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنو، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنو. اور سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کے لیے، بھائی کو بھائی کے لیے یوں پریشان ہونا چاہیے جیسے ایک جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے. تم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یوں بے چین ہوا کرو. تو اس لیے بحیثیت بھائی بھی سرکار ہمارے سامنے ہیں، بحیثیت والد، بحیثیت والدہ، بحیثیت شوہر، بحیثیت بھائی اور بحیثیت مالک. ایک آقا، ایک مالک، اس حیثیت سے بھی سرکار سامنے. حضرت زید بن حارثہ سرکار کی ملکیت میں، تو سرکار نے انہیں آزاد فرمایا. اب ایمان کی دولت بھی ملی ہے اور سرکار پیار فرماتے ہیں، اتنا پیار کہ حضور نے منہ بولا بیٹا. زید کو فرماتے ہیں تو میرا بیٹا ہے. عرب میں جب غلاموں سے نفرت ہوتی ہے، غلاموں سے اتنی نفرت کہ ایک دن نا جناب سیدنا بلال حبشی، یہ درد ہے، یہ درد کی باتیں ہیں. ذرا جناب بلال حبشی ایک مرتبہ امیہ کی جوتی دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں پہ رکھی نا، کہ یہ امیہ کی جوتی، یہ میرا مالک ہے، اس کی جوتی دھوپ پہ پڑی ہے تو یہ اس کو دھوپ نقصان دے گی، تو دھوپ سے اٹھا کے صرف چھاؤں پہ کی ہے. اس نے کوڑا نکال کے آپ کو کوڑے مارے. ذرا اور تیری ضرورت، تو نے میرے پوچھے بغیر تو نے دھوپ سے اٹھا کے میری جوتے چھاؤں پہ رکھ دی ہے، تیری ضرورت، تو کوڑے مارتے ہیں. ایک طرف یہ منظر ہے اور دوسری طرف جناب زید سرکار کو غلام ہیں اور سرکار اٹھا کے سینے سے رکھتے ہیں اور آپ کو فرماتے جاؤ زید تو آج کے بعد تو آزاد ہے. ذرا تو آج کے بعد آزاد ہے اور تو میرا بیٹا ہے. زید تو میرا بیٹا ہے. آپ کا منہ بولا بیٹا. جب عرب میں غلاموں سے نفرت ہوتی ہے تو سرکار منہ بولا بیٹا بیٹا فرما کے اس اعزاز سے حضور نواز رہے ہیں. ذرا اس اعزاز سے نواز رہے ہیں. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں، 10 سال تک میں نے خدمت کی ہے.
10 सालों में कोई एक ऐसी घड़ी नहीं आई जब सरकार ने मुझ अनस को ओए करके फरमाया हो। जब हुजूर ने मुझे कोई ऐसी धमकी दी हो, कोई मुझे गुसीली और कोई कसीली कड़वी कोई बात की हो, एक मर्तबा भी हुजूर ने मुझे ओए करके नहीं कहा। बल्कि आप तो फरमाते हैं कि जो हुजूर ने मुझे एक बार ना अपने हाथों से जो मेरे चेहरे पे प्यार से जो हुजूर ने हाथ रखे थे ना, आप फरमाते हैं मैं अब भी हुजूर की ने जो अपने दोनों दस्ते मुबारक को जो मेरे गालों के ऊपर हाथ टिकाए थे ना, उसकी ठंडक और उसकी खुशबू मैं बस आज भी महसूस कर रहा हूँ। इस प्यार से, इस मोहब्बत से हुजूर पेश आते हैं। तो बहसीयत मालिक भी हुजूर रहे हैं, तो आपने माशरे को करके दिखाया है कि ग़ुलामों के साथ सलूक कैसा करना है। बहसीयत अजीज़ व अकारिब, बहसीयत हमसायगी, हुजूर ने हर एक मसनद को हुजूर ने सरफराज करके हम उम्मत को ये दर्स और सबक दिया है कि इस माशरे को खूबसूरत कैसे बनाना है। आज जो हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ है ना, वो सारे के सारे इसलिए हैं जो हमें आज समझने पड़ेंगे कि ये इसलिए जो आज हम अल्लाह के महबूब की मुबारक ज़िंदगी से दूर हैं। अगर आज भी हम हुजूर की ज़िंदगी के करीब आ जाएं, आपके दामन रहमत से जुड़ जाएं, तो इंशाल्लाह आज भी ये जो माशरा हमारा है, ये आज भी पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो खुदा रा आएँ, अल्लाह के महबूब की मुबारक ज़िंदगी से जुड़ जाएँ। अल्लाह करीम हमें दुनिया भी सोनी दे और आखिरत में हमें खूबसूरत अता करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।